نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفوا غفورا صدق الله العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیو اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں قیامت کے احوال میں کہ جس وقت کے سب لوگ حاضر کیے جائیں گے اور تمام نبی اور ان کی امتیں بھی حاضر ہوں گی، اور ہر پیغمبر اپنی امت پر گواہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی بات ان تک پہنچائی۔ تو اسی طرح جس طرح کہ دوسرے انبیاء 1,24,000 کم و زیادہ پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سب کو حاضر کیا جائے گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ اور یہ لوگ جو ابھی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے کفار ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، منافق ہے، جتنے بھی لوگ، تو ان کے اوپر آپ بھی گواہ بنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے ہم من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، احوال کہنے والا یعنی گواہ، وَجِئْنَا بِكَ، اور بلائیں گے آپ کو، عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان لوگوں پر احوال بتانے والا، یعنی گواہ کے طور پر آپ کو بھی لایا جائے گا۔ اگر یہ انکار کریں گے کہ ہمیں تو اللہ کا حکم نہیں پہنچا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی بلائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ ان سے پوچھو، حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن یہ ایک انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کے اوپر دنیا کے ہر ایک چیز کو گواہ بنا لیں، پیغمبر کو بھی گواہ بنا لیں گے۔ پھر یہ سب گواہوں سے جب منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی زبانوں پر مہرے لگا دیں گے اور یہ زبان سے پھر بات نہیں کر سکیں گے، اور ان کے ہاتھ پیر
اور اعضاء، اپنے بدن کے اعضاء ان کے اوپر گواہ بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوی بہم الارض، کاش برابر کیے جائیں وہ زمین پر۔ اس دن یہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ گواہی مکمل ہو جائے گی اور ان کے اوپر جہنم کا یعنی پروانہ ان کو مل جائے گا اور جہنم میں داخلے کے لیے لے کے جائیں گے۔ تو یہ اس وقت آس اور پھر ارمان کریں گے یہ کہ کاش ہم پیدا ہی دوبارہ نہ ہوتے اور زمین کے ساتھ برابر ہو جاتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی بات، جو ذرہ برابر بھی کوئی بات ہوگی تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہوگی۔ کرامن کاتبین نے بھی لکھا ہوگا ہر ایک بات کو، ان کی سب کی یعنی جتنے بھی اعمال نامے ہیں وہ ان کے گریبانوں میں اس طرح لٹکے ہوئے ہوں گے، ہر ایک آدمی وہ پڑھ سکے گا کہ میں نے کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ سمجھنے لگو، ما تقولون، جو کہتے ہو، ولا جنوبا، اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو، الا عابری سبیل، مگر راہ چلتے ہوئے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالی شراب کی ممانعت کی یعنی مرحلے وار جو ممانعت آئی تھی ان میں سے یہ دوسرا مرحلہ تھا، کیونکہ پہلے مرحلے میں تو صحابہ نے جب پوچھا کہ یعنی یہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں بہت زیادہ برائی ہے اور تھوڑا سا فائدہ بھی ہے انسانوں کو، لیکن منع نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد لوگ کچھ نے پرہیز کر دیا اور کچھ اسی طرح پینے لگے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی منع نہیں کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ایک مرحلہ اس طرح آیا کہ لوگوں نے ایک محفل میں شراب پی ہوئی تھی اور اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا، اس میں سورت یا ایھا الکافرون پڑھا تو اس میں یہ غلط ہو گئے اور الٹ پلٹ پڑ گئے، جس کے معنی بہت تبدیل ہو گئے۔ تو اس وقت جب دوسرے صحابہ نے یہ بات دیکھ لی جو نشے میں نہیں تھے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر فرمایا، تو اللہ کی طرف سے پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مومنو، نماز میں ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو جس وقت تم نشے میں ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سارا دن تو 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، تو کون سا وقت انسان کو رہتا ہے کہ اس وقت مطلب ہے کہ کیونکہ نشہ تو پھر اتنی جلدی نہیں جاتا، تو اس وجہ سے لوگ تو اس سے ہٹ گئے کہ کم از کم دن کو تو وہ نہیں پیتے تھے، لیکن پھر بھی رات کو وہ پیتے تھے کیونکہ ابھی ممانعت نہیں آئی تھی۔ پھر جب ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک محفل میں یہ اس طرح چل رہا تھا، شراب بھی چل رہی تھی، تو اس میں لوگوں نے پی ہوئی تھی، ایک صحابی آیا اور اس نے چھری نکالی اور ایک اونٹ کا کلیجہ نکال کر وہ لے گیا، اس کو بالکل اس کی
پیٹھ جو ہے وہ پاڑ کر اس میں سے کلیجہ نکالا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر صریح اس کو منع فرمایا کہ اب جوئے اور شراب اور یہ سب شیطانی کام ہیں، اس کے قریب بھی مت جانے۔ تو اس میں یہ پہلے مرحلے والی کی بات ہے۔ دوسرے جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز میں نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، یعنی نشہ اتر جائے تو پھر نماز پڑھو۔ ولا جنبا الا عابری سبیل، اور نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز میں دو چیزیں ممانعت فرمائی ہیں۔ ایک نشے کی حالت میں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو جو نیند آتی ہے، بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو پہلے اس کو چاہیے کہ وہ نیند پوری کر لے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں تو اس وجہ سے اس کو پہلے نیند پوری کر لینی چاہیے، پھر نماز پڑھ لے۔ ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے، کیونکہ نیند بھی ایک نشے کی حالت ہے کہ جب طاری ہو جاتا ہے تو انسان اس میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب نماز آدمی پڑھے اور اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو دعا کر رہا ہوں کہ بد دعا اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ چیزیں جب اس کو سمجھ ہی نہ آئے تو اس کو نماز کا کیا پھر فائدہ۔ اور دوسری بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں، یا آیا ہے کوئی شخص تم میں جائے ضرورت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا پاس گئے ہو عورتوں کے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر نہ ملا تم کو پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ارادہ کرو زمین پاک کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پھر ملو اپنے منہ کو، وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں کو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے، شراب تو بالکل حرام ہو گئی، اب ناپاکی کو دور کرنے کے لیے انسان کو یہ جنب ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، یا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے، سفر میں ہے، یا پانی ہے اتنا توڑا ہے کہ یہ پینے کے لیے اس کے پاس ہے، اگر یہ اس پہ وضو کر لیتا ہے تو آگے اس کو پانی نہیں ملے گا اور یہ یعنی پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، تو اس وقت بھی آدمی تیمم مار سکتا ہے۔ یا پانی ہے لیکن اس کو ضرر پہنچا رہا ہے، اس کی بیماری ہے اور وہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر بھی یہ تیمم مار سکتا ہے، یا بالکل پانی نہیں ہے، تو تیمم کے لیے یہ تین یعنی درجے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حالتوں میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہے کوئی شخص تم میں جائے ضرورت سے، او لامستم النساء، یا پاس گئے ہو عورتوں کے، فلم تجدوا ماء، پھر نہ ملا تم کو پانی، فتیمموا صعیدا، تو ارادہ کرو زمین پاک کا، یعنی تیمم مانو۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک زمین جو ہوتی ہے، زمین تو ساری پاک ہوتی ہے لیکن ظاہری گندگی سے پاک ہو، پھر اس پر یا کوئی ایسی چیز جس میں مٹی لگی ہوئی ہو، پتھر پڑا ہے اس پر بھی مٹی ہے،
دیوار ہے اس پر بھی مٹی ہے، یا کوئی کپڑا ہے جو اتنا استعمال ہو چکا ہے کہ اگر اس کو ہاتھ اس طرح کر دے تو اس میں سے مٹی کے ذرات اٹھنے لگتے ہیں، یعنی دھول جمع ہوئی ہے، تو اس پر بھی یعنی تیمم ہو سکتا ہے۔ دو ضرب، ایک ضرب جو ہے منہ پر مل لے اور دوسرا ضرب ہاتھوں پر مل لے اور یہ وضو ہو گیا۔ اور ایک سب سے پہلے نیت کر لے پاکی کا، یعنی وہ تیمم کی نیت کر لے، یہ فرائض میں سے ہے۔ تو یہ 3 فرائض ہو گئے، ایک یہ کہ نیت اور 2 ضرب، یہ اس میں سے اس طرح یہ تیمم ہو جائے گا۔ اور پھر آدمی نماز پڑھ لے، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے کسی حالت میں۔ اتنا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس بات کا کہ نماز کا وقت ہو جائے اور پانی نہیں ہے یا بیمار ہو، تو بیماری میں تو عذر ہے، تو اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے، یہ نہیں، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح پاکی حاصل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رحمت ہے، اور ہمارے ہر عذر کے لیے اللہ پاک نے ایک سہولت عطا فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے اور ادھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، میرے قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، وہاں جب آ گئی تو میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ مجھ سے گر گیا، اور ہم سب اس کو ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں ملا۔ اسی میں نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے کہ یہ دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے پریشان ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جا بھی نہیں سکتے، تو یہ کیا مہاجرہ ہے۔ وہ آتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے ران پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا میرے گود میں، اور وہ آرام فرما رہے تھے، اسی میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے اور مجھے برا بلا بھی کہا اور مجھے مکھے بھی مارے، اور پھر اس میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آرام فرما رہے تھے۔ اسی میں یہ چلے گئے واپس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تیمم کے بارے میں، تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا یہ کوئی پہلی یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے خاندان کی یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے، ان سے ہمیشہ ہی برکت، کیونکہ ساری امت کو یہ ایک حکم تا قیامت مل گیا کہ تیمم کا حکم آ گیا۔ اور پھر وہ ہار جب وہ اونٹ اٹھایا تو اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، یعنی دیے تلے اندھیرا تھا، اس وقت پھر وہ ہار بھی مل گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت اور رحم فرما دیا، اور تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو زمین پاک کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پھر ملو اپنے منہ کو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، ضرب لگا کر اپنے منہ پر مارے، پھر دوسرا ضرب لگا کر ہاتھوں پر مارے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یعنی سب کے گناہوں کو بخش دیں گے، لیکن اگر کسی کے دل میں ندامت ہو اور توبہ کرے اور اپنی کام سے یعنی واپس ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے
اور ہمارے اس درس کو قبول فرما لے۔ اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے معنی اور مفہوم میں اور ترجمے میں، تفسیر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔